یہ جو ریلیونس ہے میسج کا کہ لوگوں آڈینس کے ساتھ ریلیٹیبلٹی ہو کے جو بات سن رہے ہیں وہ اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں، یہ بہت ضروری ہے ایز اے لیڈر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ اس چیز کا خاص خیال رکھا، اور ظاہری بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس میں بھی بہت مدد شامل تھی، کیونکہ آیات تو اللہ کی طرف سے ہی نازل ہوتی تھی. دوسری چیز کہ یہ ٹول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیسے ہو گیا؟ وہ ایسے ہو گیا کہ جب قریش کو یہ احساس ہوا، کیونکہ ابھی ہم اسی ٹائم فریم کے اندر چل رہے ہیں، جب قریش کو یہ احساس ہوا کہ جو بھی قرآن کو سنتا ہے وہ تو رہ ہی نہیں سکتا اس بات کو کنونس ہوئے بغیر کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، تو انہوں نے لوگوں کو انہوں نے جو سب سے آخری ریزورٹ ہوتا ہے کہ کریکٹر اسیسینیشن، اس کے اوپر اترا ہے. میسج کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیٹس شوٹ دا میسنجر. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا شروع کر دی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو مجنون ہے، یعنی کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، یہ ساحر ہے، یہ جو بات کرتا ہے یہ اصل میں ایک میجک اسپیل ہوتا ہے، جو بات سنتا ہے وہ اسپیل کے اندر آ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ڈاؤن پلے کرنا شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ایک زمانے میں صادق اور امین کہلائے جاتے تھے، وہ جو ایک زمانے میں سب سے زیادہ ٹرسٹ وردی بندے تھے، وہی اب پروجیکٹ ہونا شروع ہو گئے کہ یہ بندہ یہ خود صحیح نہیں ہے، اس لیے اس کا میسج بھی صحیح نہیں ہے. کیونکہ میسج کے اندر تو نہ کوئی غلطی وہ نکال سک رہے تھے. انفیکٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بار بار یہ ذکر کیا کہ اگر اس طرح کی کوئی آیت تم نکال سکو تو اوبیسلی کفار مکہ بالکل اس پہ کمپیٹ نہیں کر سکے. ایون ان کے لیے پوئٹری اس وقت کے لیے ان کی اسٹرینتھ تھی اور اس پہ اپنے آپ وہ بہت پرائڈ سمجھتے تھے، بٹ وہ نہیں کر سکے اس پہ ایمولیٹ. اصل میں ہر پیغمبر کے لیے جو ان کو ٹول دیا گیا وہ اس زمانے کے حساب سے تھا. موسیٰ علیہ السلام کو جو ٹولز دیے گئے وہ اس زمانے میں میجک بہت پریویل کرتا تھا. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو چیز دی گئی وہ اٹ اپیئرڈ ایز میجک، اسٹک کا پھینکنا، اس کا اژدہا میں کنورٹ ہو جانا، سو اینڈ سو فورتھ. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سائنس جو تھی وہ بہت زیادہ اپنے عروج کے اوپر تھی، طب بہت عروج کے اوپر تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی جو اسٹرینتھ تھی بیماروں کو شفا دے دینا، ڈیتھ کو، مرے ہوئے بندے کو ریوائیو کر دینا، یہ اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تھی. تو ہمارا ٹول بھی ریلیونٹ رہا اور ہمارا میسج بھی ریلیونٹ رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کے پاس آئے، ان کا جو اسٹرینتھ تھی، ان کا جو پرائڈ اینڈ آنر تھا، وہ ان کی زبان تھی. وہ عربی زبان پہ ایسی مہارت رکھتے تھے کہ وہ ایک بیٹھک میں کئی گھنٹوں تک شاعری کر سکتے تھے. اور وہ شاعری کس چیز پہ کرتے تھے؟ وہ اپنے گھوڑوں کے اوپر شاعری کرتے تھے. وہ اپنے گھوڑے کا قصیدہ بیان کرنا شروع کرتے تھے تو اس کے بارے میں گھنٹوں کہ وہ کتنا بہادر ہے، اس کے کیا کیا ایٹریبیوٹس ہیں، اس کی دم کیسی تو اس کی ٹانگ کیسی، مسلسل بات کرتے رہتے تھے اپنی اونٹ کے بارے میں، اپنی تلوار کے بارے میں. زمانہ جاہلیت کی اگر پوئٹری کو پڑھا جائے اور وہ پڑھائی جاتی ہے عربی کو، قرآنک عربی کو بہتر سمجھنے کے لیے، کیونکہ الفاظ بہت ملتے جلتے ہیں، اس میں وہ آپ کو یہی نظر آتا ہے کہ وہ اپنے گھوڑوں اس طرح کی بات. تو پوئٹری میں تو وہ ماسٹر تھے. ان کے لیے جو انہوں نے پہلی کریکٹر اسیسینیشن کی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں. قرآن نے اس کو کاؤنٹر کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شاعر ہیں ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ شاعری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے اس کو کاؤنٹر کیا کہ اچھا یہ شاعری ہے تو پھر تم اس طرح کی کچھ لے آؤ، ایک چھوٹی سورہ لے آؤ، ایک بڑی سورہ لے آؤ. تم نہیں کر سکتے، اپنے ساتھ تمام جنات کو ملا لو، سب مل کے کر لو، جو کر سکتے ہو، جس کی مدد لے سکتے ہو کر لو. بٹ دے کنٹ اینڈ دے آل ریچ دا سیم کنکلوژن کہ یہ حق ہی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، یہ میں بات کرنے آ رہا تھا کہ جب ایز اے لیڈر آپ کی کریکٹر اسیسینیشن ہو تو اس وقت آپ کا اپروچ کیا ہونا چاہیے. واٹ لیسن واز دیئر ان دس انسٹنٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائف؟ خاموشی. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کریکٹر اسیسینیشن پہ ان کا دل تو بہت دھکا. اور قرآن ایکنالج کرتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ دکھ رہے ہیں، آپ صبر کیجئے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہی سکھایا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ سکھایا
کہ خاموش رہو. لیٹ ٹائم پروو ہو از آن دا رائٹ. سبحان اللہ. جب کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے نا, جتنا بندہ کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرے اتنا ہی گیٹس امبرائلڈ ان اٹ, بیکاز ایک طرف سے بات کھلے گی, دوسری بات, تیسری بات, آپ کس کو غلط پروف کریں گے؟ خاموش ہو جائیں. لیٹ اللہ رسپونڈ آن یور بہاف. اینڈ ہسٹری شوز کہ جس نے خاموشی اختیار کی, اوور دا پیریڈ آف ٹائم سچ سامنے آ گیا. حق اور سچ کبھی چھپا نہیں رہتا, وہ ایونچولی سامنے آ ہی جاتا ہے. اور جھوٹ کتنا ہی کیوں نہ پریویل کر رہا ہو, وہ کبھی سسٹین نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ سامنے آ ہی جاتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے. اینڈ دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ ٹو نو کب خاموش ہونا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایز اے لیڈر صرف بات کرتے رہنا, گرجتے رہنا, لوگوں کو لمبی لمبی تقریریں کرتے رہنا یہی امپورٹنٹ ہے. نہیں, ٹو نو وین ٹو بی سائلنٹ از این ایکولی امپورٹنٹ کریکٹر. ویسٹرن میتھڈالوجی اور لیڈرشپ اور کوچنگ کے اندر اکثر اسی کانسیپٹ کو ایمپیتھک لسننگ سے سمجھایا جاتا ہے کہ ایز اے لیڈر شاید کبھی آسان ہوتا ہے بولنا, زیادہ مشکل ہوتا ہے سننا, اور اس کو ہم لسننگ کی بھی لیولز کو دیکھتے ہیں. اس کے اندر سب سے جو اونچا لیول, اونچا درجہ لسننگ کا دیا جاتا ہے وہ ہے کہ ناٹ اونلی کہ آپ لوگوں کی بات سن لیں, بٹ اس لیول پہ سنیں کہ آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں, رپلائی کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کو انٹرنلائز کرنے کے لیے. جو لسننگ کی سب سے لوسٹ کوالٹی ہے کہ اگر آپ سے کوئی بات کر رہا ہے تو آپ اس کے جواب کی تیاری سے بات سن رہے ہو, کیونکہ اگر آپ اپنے جواب کی تیاری کر رہے ہیں تو لسننگ کے لیول بہت نیچے چلے گئے, بیکاز آپ سن ہی نہیں رہے کہ اگلا بندہ کیا کہہ رہا ہے. تو ہمیں سے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لسننگ سکلز تھیں, ابیلٹی ٹو لسن اینڈ ٹو انٹرنلائز, جس کو ہم اسٹاپ ٹیکنیک آج کل کی دنیا میں کہتے ہیں یا پاز کہتے ہیں, کہ اگر آپ سے کوئی آج کی دنیا میں امپلائی یا اسٹاف یا کولیگ یا بزنس پرسن آپ سے کوئی آرگیومنٹ کر رہے ہیں یا آپ کے اوپر کوئی ایسی ایلیگیشن یا ایکوزیشن لگا رہے ہیں, تو بجائے کہ ان کی میسج سنتے سنتے آپ اپنے جواب کی تیاری کر رہے ہیں, آپ کی لسننگ سکلز نہیں چلی جائیں گی, بٹ آپ نے ناٹ اونلی لسن کیا, پاز کیا, اور بجائے کہ فوراً جواب دینے کے خاموشی اختیار کی. یہ آج کل وہی لیسنز ہیں جو کہ کارپوریٹ دنیا میں بھی کامیاب ہیں, اور آپ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ان کا ذکر کیا. یہ بھی, اور یہ کہ اپنے لیول کو چھوڑ کے دوسرے کے لیول پہ آ جانا. جو ایکیوز کر رہا ہے وہ تو ہے ہی لوور گراؤنڈ کے اوپر, بیکاز وہ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اب ایسے حربے اختیار کر رہا ہے. آپ ایک ہائر گراؤنڈ پہ ہیں, یو نیڈ ٹو مینٹین دیٹ, اینڈ دیٹ ہائر گراؤنڈ کین بی مینٹین بائی اڈیپٹنگ جو لسننگ اسکلز آپ نے ذکر کیا, بینگ سائلنٹ جو میں نے کہا, ان کے ذریعے. سو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت میجر اسٹرینتھ تھی اس ٹول کو استعمال کرنے میں, جو پہلے انہوں نے اپروپریٹ میسج دیا, آڈینس کے مطابق, ان کی انٹلیکٹ اور ان کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق, ریلیٹیبلٹی کے مطابق میسج دیا, اور پھر جب وہ ٹول ان کے خلاف استعمال ہونا شروع ہوا تو انہوں نے نوئنگ ویری ویل کہ یہ ٹول اٹ سیلف ول پریویل, انہوں نے اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا, نہ اپنے کریکٹر کو ڈیفینڈ کیا نہ ٹول کو ڈیفینڈ کیا. اینڈ ویری سون, کچھ ہی سالوں میں بوتھ کیم آؤٹ ایز اے ون.